بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے آج کون کون سے کیس کی سماعت تھی اور کیا پیش رفت ہوئی۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے بڑا فیصلہ سنا دیا اور جو فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر صاحب کو آؤٹ کر دیا ہے اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے یا منتخب کر لیا ہے اور چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، اور اب ان کا نام جو ہے وزیر اعظم کو بھیجا گیا اور اب سے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو نوٹیفائی کر دیں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بطور چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ بہت بڑا ایک کرائسس پیدا ہوگا، بہت بڑا ایک بحران کھڑا ہوگا، کیونکہ مسئلہ صرف چیف جسٹس پاکستان کا نہیں ہے اور آگے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں اور وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اب ہوگا کیا اور معاملات کس طرف جائیں گے، دیکھیں پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو اسی وقت ہی پتہ تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا فیصلہ درست تھا بائیک آؤٹ کرنے والا، کیونکہ تحریک انصاف جاتی تو اس سارے پروسیس کو ویلیڈیٹ کرتی، لیکن تحریک انصاف نہیں گئی اور تحریک انصاف کے بغیر ہی انہوں نے 8 بندے اپنے پورے کیے ہوئے تھے، 12 میں سے 8 بندے، 4 نون لیگ کے، 3 پیپلز پارٹی کے اور 1 ایم کیو ایم کا، تو یہ یعنی پہلے سے طے تھا اور اس لیے جناب یہ ہو گیا ہے۔ اور وہ پیپلز پارٹی جو پہلے یہ تاثر دے رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، اور پھر دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ ذرائع سے آ رہا تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو ایک کمٹمنٹ دی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ مولانا صاحب نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا یا مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اب تو یہ تو ظاہر ہے مولانا صاحب خود ہی بتا سکیں گے یا ان کے لوگ بتا سکیں گے، کچھ دیر بعد تفصیلات آئیں گی، کیونکہ تحریک انصاف کے سورسز ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مولانا صاحب نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ اب اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے منصور ان کی، ظاہر ہے منیب اختر صاحب کو تو پہلے پتا تھا کہ انہوں نے تو اگنور ہونا ہی ہونا ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا بھی اس لیے سمجھ آ رہی تھی کہ میں جب یہ کچھ دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، تو میں ایک دن ڈسکس کر رہا تھا اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ، اور اسد اللہ خان صاحب کے زیادہ اس پہ آرگومنٹس تھے کہ ان کے آرگومنٹس یہ تھے کہ، بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے کال کی کہ یار یہ یحییٰ افریدی صاحب کے کون کون سے فیصلے ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد یہ جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی تو ولاگ کرنا ہے اور بات کرنی اس پہ۔ میں نے کہا جی آپ تو بہت کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، تو ان کا ابھی بھی یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں اس دن قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا خواجہ آصف صاحب نے، وہ خطاب منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، ان 8 ججز کے حوالے سے بہت ڈیمیجنگ تھا اور بہت اٹیک تھے، اور نام لے کے انہوں نے ٹارگٹ کیا منصور علی شاہ صاحب کو، اور جب یہ کہا کہ آپ نے اگر چیف جسٹس بننا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کچھ ملیے میٹ کر دیا جائے، اور پھر یہ بھی خواجہ آصف نے کہا، الزام لگایا اطہر من اللہ صاحب پر کہ انہوں نے کسی کے کہنے پر خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا اب وہ جج سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے، اور منیب اختر صاحب کے تو ظاہر ہے یہ پہلے سے خلاف تھے، یحییٰ افریدی صاحب اب مخصوص نشستوں والے کیس کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے، اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سپریم ججز کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے جیسے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت ایکسپیکٹ کرتی ہے یحییٰ افریدی صاحب سے کہ وہ ججز کو کنٹرول کریں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جس طرح سے باتیں کرتے رہے کہ 25 کے بعد بات کی جا رہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور خواجہ آصف نے تو یہاں تک کہا کہ 8 ججز میں سے ایک جج نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ہم اپنے بندے کو باہر لا رہے ہیں، یعنی عمران خان کو باہر لا رہے ہیں اور اس کو اقتدار ہم دیں گے۔ تو یہ باتیں ساری جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اب بہت سے سوالات ہیں، ایک تو سوال ظاہر ہے یہی ہے جو دیکھنا ہوگا کہ کیا یحییٰ افریدی صاحب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اس پہ 2 آراء ہیں، موسٹلی لوگوں کا ہے کہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ساتھ ان کی یہ بھی رائے ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آگے چلا جائے گا معاملہ امین الدین خان صاحب پر اور وہ بن جائیں گے چیف جسٹس پاکستان، اور اس لیے کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب اگر ایکسیپٹ کر لیں گے تو یحییٰ افریدی صاحب کے پاس ہی یہ معاملہ بھی چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، تو یحییٰ افریدی صاحب اس پہ فل کورٹ تشکیل دے کر اور اس پہ سماعت کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو اس کیس کو سننا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنی نامزدگی کو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ 184 کے کیسز ہوں، کنٹروورشل کیسز ہوں، جہاں پہ دباؤ آنے والی چیزیں ہوں، وہاں سے وہ خود کو الگ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی چانسز ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ریفیوز کر دیں گے، تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری اب اس میں یہ بھی ہے کہ اور بہت سے سوالات ہیں کہ اب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کیا کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ریزائن کریں گے، اکثریت کہتے ہیں کہ ریزائن نہیں کریں گے، میری اپنی یہ رائے ہے کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اور
اب وکلا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک تحریک سکسیسفل چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے، پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کیا کرتی ہے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں آپ کو اور ہمیں ملیں گے، اور ہمیں شدت سے انتظار بھی رہے گا کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کی اب تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھے گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہمارے دوست ہیں عبدالغفار ایڈوکیٹ صاحب، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو میں نے ان سے ایک چیز پوچھی. میں نے انہیں کہا کہ یہ بتائیں کہ عالیہ نیلم صاحبہ کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تو جو دو دیگر جج ہیں شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب، ان کے کورٹ رومز کا نمبر چینج ہو گیا ہے یا وہ انہی کورٹ رومز میں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سینئر پیونی جج ہیں لاہور میں وہ عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد جو سینئر جج تھے یعنی چوتھے نمبر والے وہ سینئر پیونی جج ہیں. تو یہاں پہ بھی اب یہ ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوگا. سینئر پیونی جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے، بلکہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑا خوفناک ہے کہ سینئر پیونی جج کون ہوں گے؟ امین الدین خان صاحب. اور اب جو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوگا، جو آئینی بینچ ہوگا اس کے سربراہ کون ہوں گے، کیونکہ آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کون ہوں گے. اچھا یہاں پہ اب یہ ہے کہ اب آتے ہیں ذرا نام دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل بہت خطرناک ہو گئی ہے. اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو اب یہ 6 ججز کا معاملہ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے ایشو ہو جائے گا، کیونکہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، ان کے ساتھ امین الدین خان صاحب ہوں گے اور جمال خان مندوخیل صاحب ہوں گے. دونوں قاضی فائصل صاحب کے جو ساتھی تھے امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب. اور چوتھے جج جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبر ہیں وہ عامر فاروق صاحب اور پانچویں ہاشم خان کاکڑ صاحب. اچھا اب یہ اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں پانچویں، کاکڑ صاحب نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ باڈی ہے جو ججز کو برطرف کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو اور ہائی کورٹ کے ججز کو. وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جمال خان مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب اور تیسرا ووٹ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کا. تو یہ 3 ووٹ جو ہیں وہ ہو گئے اور اب یہ تینوں جو ہیں یہ کسی بھی جج کو یعنی برطرف کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی. اچھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کیونکہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے نا کہ چیف جسٹس پاکستان اور اس کے بعد 2 سینئر جج. اب کیا 2 سینئر جج جو ہیں وہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہوں گے؟ تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سینیارٹی میں آپ سینئر پیونی جج لاہور میں عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد والے تھے، اوپر والے 2 سینئر پیونی جج یا سینئر نہیں رہے. تو یہ اب ایک ہے معاملہ. اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کون کون ہوگا؟ اس میں یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، اور اگر آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہوں گے تو امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ. تو یہ ہوں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 5 ممبرز. جی بالکل، جس طرح صدیق جان صاحب نے بتایا کہ عدالتی معاملات کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر عدالتوں نے اسی طرح سے جرأت مندانہ فیصلے دیے تو یقینی طور پر عدلیہ کا وقار بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا بھی رخ بدلے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.